نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 54 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولو اور اگر ان واقعی لکل نفس ہر اس شخص کے لیے جس نے ظلمت ظلم کیا، ما فی الارض وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، لفتدت تو وہ ضرور فدیہ میں دے دے، بھی اس کو، وہ اسروا اور وہ سب چھپائیں گے، الندامت ندامت کو، لما جب رأوا العذاب وہ سب دیکھیں گے عذاب کو، وقضی اور فیصلہ کیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون اور وہ سب نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ الا خبردار، ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے۔ میننگس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ نفس نفسہ نفسی نفسیات نظام تنفس، ظلمت ظالم ظلم مظلوم اور مظالم، فی الحال، لفتدت فدیہ فدا ہونا، اسروا پر اسرار اسرار و رموز، سر نہا، ندامت ندامت و پشیمانی، رأوا رؤیت حلال کمیٹی مرئی وغیرہ، قضیہ قاضی قاضی القضاء، بالقسط قسط اقساط اور قسطوار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی آیات میں جو فرمایا اسی کا سیکوینس آگے جاری ہے کہ اگر واقعی ہر شخص کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، یعنی جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا اور اوپر کی آیات میں جو سب کچھ بیان کیا وہ اس نے کیا، تو وہ سب کچھ جو زمین میں ہے وہ ضرور اس کے بدلے میں اگر دے دے تاکہ وہ بچ سکے، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ دوسروں کے سامنے شرمندگی محسوس کریں گے۔ وہ سب کچھ جو زمین میں ہے وہ دے دیں، وہ پھر بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، یعنی جو انہوں نے دنیا میں کیا اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ انہوں نے جو کیا اور جس طرح کا کیا ویسا ہی ان کو دیا جائے گا بدلہ۔ اس سے بچنے کے لیے وہ دنیا جہان کا مال و دولت ہر چیز خرچ کر دیں پھر بھی وہ اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اس دن کی شرمندگی سے بچیں، ندامت سے بچیں، جس دن کے ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ خبردار، آیت نمبر 55، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب ہم آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، الا خبردار، ان بے شک، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حق سچا ہے، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون نہیں وہ سب جانتے، ہوا یحیی وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت اور وہی موت دیتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم یقیناً آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء اور شفا ہے، لما اس بیماری کی جو فی صدور جو سینوں میں ہے، وہدی اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ وعدہ، میننگس کو دیکھ لیتے پہلے۔ وعدہ
وعید، وفا، حقین حق، حقوق حقیقت اور محقق، تحقیق، اکثرہم اکثر، اکثریت اور کثیر تعداد، یعلمون علم عالم معلوم اور تعلیمات، ترجعون رجوع کرنا، مرجع رجوع اللہ، موعظۃً واعظ و نصیحت، الصدوری شرح صدر، صدری صدر مقام۔ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے ہدن ہدایت، ہادی مہدی اور ہدایت یافتہ، رحمتاً رحمت، بران رحمت اور رحمت باری تعالیٰ، للمؤمنین مومن امن اور ایمان۔ عربک کا ورڈ ہے جاءت آ چکی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بے شک اللہ کا سچا وعدہ ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی سچائی، اللہ تعالیٰ کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کے سچائی کو بیان کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وہی زندگی دیتا ہے، یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت اسی کی طرف سے ہے۔ اے لوگو یقیناً آ چکی تمہارے پاس نصیحت، یعنی تمہارے پاس نصیحت آ چکی تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا ہے اس بیماری کی جو سینوں میں ہے، یعنی جو ہدایت پر چلے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے شفا ہے اس بیماری کی جو کفر و نفاق کی صورت میں دلوں میں موجود ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے۔ ہم اس آیات کے شروع میں جو آیت نمبر 54 تھی اور پچھلی آیات، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں سے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، اگرچہ ان کے ایمان کے لیے آپ کو قسم ہی کیوں نہ کھانی پڑے، آپ ان کے لیے قسم کھا لیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور ایک شخص کا واقعہ بھی موجود ہے بڑا مشہور، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں جو چیز کہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر قسم کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھاؤں گا ہر بات کی جو تم پوچھو گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ مل چکا تھا کہ یہ ایمان والا انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قسم کھا کر اس کا جواب دیں۔ اسی طرح آپ کے صادق و امین ہونے کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے واحد ہونے کا، ہر چیز کا پوچھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ان ساری باتوں کا جواب دیا۔ اور وہ شخص، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایمان کا وعدہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ آپ نے ہر بات اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہی ہے۔ اور وہ شخص جیسے ہی مڑا تو اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ میں نے آپ کو مفہوم بتایا، ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی و بیشی کرنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں معاف کرے، آمین ثم آمین۔ اور آخری آیت جو کہ آیت نمبر 57 ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی ان نصیحت والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیماری کی جو سینوں میں ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے، یعنی کفر و نفاق، جھوٹ، شرک، ہر طرح کی بیماری۔ اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں جو کہ ہدایت اور رحمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان بالخیر، سلامت ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر کریں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔